الٹا نگر کہتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں کی ہر بات الٹی تھی. وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے، بائیں طرف چلتے، ہمیشہ بائیں کروٹ سوتے تھے. وہ لیٹ کر کھانا کھاتے اور بیٹھ کر سو جاتے، لحاف بچھاتے اور گدے اڑتے تھے. منہ پہلے دھوتے اور ہاتھ بعد میں، روٹی پہلے کھاتے اور سالن بعد میں. درزی الٹے کپڑے سیتے تھے. ہر شخص جوتے خریدنا ضروری سمجھتا تھا، مگر جب چلتا تھا تو جوتوں کو سر پر رکھ لیتا تھا. حکیم زکام کے مریضوں کو قبض کی دوا دیتے اور قبض کے مریضوں کو ایسی دوا دیتے کہ اسے زکام ہو جاتا. اگر انہیں کہیں جلدی جانا ہوتا تو بہت آہستہ آہستہ چلتے، اور جہاں جلدی پہنچنا نہ ہوتا وہاں اتنی تیزی سے جاتے جیسے کہیں آگ لگی ہو. کسی کا بیاہ ہوتا تو سب مل کر اس طرح روتے کہ دل سہم جاتا. کوئی مر جاتا تو اتنا ہنستے کہ پیٹ میں پل پڑ جاتے. بچے سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرتے اور بوڑھے پڑھنے کے لیے بلا ناغہ اسکول جاتے تھے. غرض کے اس شہر کا باوئے آدم میں نرالا تھا، لیکن ان الٹی پلٹی باتوں کے باوجود بھی الٹے نگر کے لوگ بڑے سکھ چین سے رہتے تھے. ان کے ہاں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور کوتوال کے سپاہی سارا دن لمبی تان کر سوتے رہتے. الٹے نگر میں کوئی اجنبی آتا تو ہر شخص اس کو اپنے ہاں ٹھہرانے کی کوشش کرتا. اگر وہ شخص کسی کے ہاں مہمان ٹھہرنا پسند نہ کرتا تو اسے غلط راستہ بتا دیتے، اور وہ اجنبی سارے شہر میں پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا. اس شہر کی الٹی پلٹی باتوں کی خبریں بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا. اس نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ فوراً الٹا نگر جاؤ، وہاں کے لوگوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو. وزیر دوسرے ہی دن الٹا نگر جا پہنچا. خدا ہی بہتر جانتا ہے کس قسم کا شہر ہے، مجھے تو ان لوگوں سے خوف آتا ہے. وزیر نے اسٹیشن سے باہر نکل کر چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا. ایک سڑک پر لکھا تھا یہ سڑک جنوب کی طرف جاتی ہے. وزیر بولا لا حول ولا قوت، ارے حماقت تو دیکھو ذرا، صاف ظاہر ہے کہ اس طرف مغرب ہے، مگر احمقوں نے الٹا بورڈ لگا رکھا ہے. جناب یہ الٹا نگر یوں ہی تو مشہور نہیں ہے، ایک افسر نے کہا. وہ آگے بڑھے تو ایک آدمی ملا. وزیر نے اس سے کہا کہ بھائی ہمیں کوتوالی جانا ہے، کون سا راستہ جاتا ہے ادھر؟ کوتوالی جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ میرے گھر مہمان کیوں نہیں رہ جاتے؟ اس سے جواب دیا. اتنے میں اور بھی بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. ہر شخص اصرار کر رہا تھا کہ اس کے یہاں ٹھہریں، مگر جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی مرضی، ایسا کیجیے کہ ناک کی سیدھ میں چلے جائیے، تھوڑے ہی فاصلے پر کوتوالی ہے. وہ ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے. جب وہ سڑک کے آخر میں پہنچے تو انہیں بنگیوں کے گھر نظر آئے. لا حول ولا قوت، یہ لوگ تو اول درجے کے شیطان ہیں. لو ہمیں بنگیوں کے گھر بھیج دیا، حد ہو گئی. وزیر نے غصے سے کہا. وہ لوگ سارا دن شہر میں مارے مارے پھرے اور کہیں شام کے وقت بڑی مشکل سے کوتوالی پہنچے. یہ لوگ کئی دن تک وہاں بیٹھے سر پٹکتے رہے، مگر الٹے نگر کے لوگوں نے ان کی ایک بات نہ سنی. ان کی ہر بات کا انہوں نے مذاق اڑایا، ان کے بنائے ہوئے کسی قانون کو انہوں نے نہیں مانا. ان کی سب تدبیریں عکارت گئیں. ہم کس پاگل خانے میں آ گئے ہیں، ان لوگوں کو تو گولی مار دینی چاہیے، ان کی تو کوئی بھی کل سیدھی نہیں، ایک افسر نے تنگ آ کر کہا. چند دن اور کوشش کرتے ہیں، شاید یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائے. وزیر بولا. ایک دن دو ڈاکو سرکاری خزانہ لوٹ کر الٹا نگر چلے آئے. ان کا خیال تھا کہ شہر کے لوگ بے وقوف ہیں، اس لیے وہ یہاں آرام سے موج اڑائیں گے. جو ہی یہ شامت کے مارے الٹے نگر میں داخل ہوئے، لوگوں نے انہیں گھیر لیا
اور ہر شخص انہیں اپنے ہاں مہمان ٹھہرانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ اجی صاحب، آپ میرے غریب خانے پر چلیے، ایک شخص نے کہا۔ چپ رہو جی، تم اتنے بڑے آدمیوں کی میزبانی کے اہل نہیں ہو۔ حضور، آپ بندے کے گھر چلیے، وہاں آپ کو ہر طرح کا آرام ملے گا۔ تم کرایہ کیا لوگے؟ ڈاکو نے پوچھا۔ آپ ہماری توہین کر رہے ہیں، ہم مہمانوں سے کرایہ نہیں لیا کرتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے، ہم تمہارے ہی گھر چلیں گے، ڈاکوؤں نے کہا۔ نہیں نہیں، میں اتنی دور سے آپ کے پیچھے آیا ہوں، آپ کو میرے گھر چلنا ہوگا، ایک آدمی نے کہا۔ بکواس بند کرو، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کے لیے درجنوں مرغے ذبح کروا سکتا ہوں، ایک دوسرے آدمی نے کہا، اور دونوں ڈاکوؤں کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ جب دوسرے نے دیکھا کہ یہ تو انہیں ہانک کر لے جا رہا ہے، تو انہیں دوسرے کو بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر اپنے اپنے گھر کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ اسی کھینچا تانی میں ڈاکوؤں کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ اتفاق سے کوتوال کا اس طرف گزر ہوا، اس نے مجمع دیکھا تو آگے آیا اور بڑی مشکل سے لوگوں کو ڈاکوؤں کے پنجوں سے چھڑایا۔ کیا بات ہے، تم انہیں کیوں مار رہے ہو؟ کوتوال نے پوچھا۔ مان کون رہا ہے جناب، تو انہیں اپنے یہاں مہمان ٹھہرانا چاہتے ہیں، لوگوں نے کہا۔ اوہو، تو یہ جھگڑا ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ ان دونوں کو میں اپنے یہاں مہمان رکھوں گا، تم سب اپنی اپنی راہ لگو۔ کوتوال نے بڑے غوب سے انہیں حکم دیا اور خود ان دونوں کو لے کر اپنے گھر آیا۔ لوگوں سے جب کچھ بن نہ پڑا تو انہوں نے ڈاکوؤں کی موٹر کو خوب صاف کیا، اس کا پٹرول نکال کر اس میں دودھ بھر دیا۔ دوسرے دن صبح ریڈیو پر سرکاری خزانہ لوٹے جانے کی خبر سنائی گئی اور ڈاکوؤں کا حلیہ بھی بتایا گیا۔ الٹے نگر کے لوگوں نے چوروں کے حلیے پر غور کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ کوتوال کے مہمان وہی ڈاکو ہیں۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو کر کوتوال کے گھر کی طرف چلے۔ میرے دروازے کے سامنے کیا بھیڑ لگا رکھی ہے تم نے؟ کوتوال نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ جناب، آپ کے دونوں مہمان ڈاکو ہیں، سرکاری خزانہ لوٹ کر یہاں لائے ہیں، لوگوں نے کہا۔ واقعی؟ کوتوال نے حیران ہو کر کہا، اور چوروں کو پکڑنے کے لیے اندر بھاگا، مگر چور تو پہلے ہی پچھلے دروازے سے نکل کر رفو چکر ہو گئے تھے۔ پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے، ابھی ایک ہی ہوں گے، کوتوال نے کہا۔ لوگ بھاگتے ہوئے چوک پہ پہنچے۔ یہاں ڈاکوؤں کی کار کھڑی تھی۔ وہ کار میں بیٹھے انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کار میں پیٹرول کی جگہ دودھ بھرا ہوا تھا، وہ چلتی کیسے؟ ڈاکو لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر موٹر چھوڑ چھاڑ سرپٹ بھاگے، مگر چند ہی منٹوں میں گرفتار کر لیے گئے۔ جب لوگ ڈاکوؤں کو لے کر کوتوالی پہنچے تو وزیر اپنے بنائے ہوئے قانون کوتوال کو سمجھا رہا تھا۔ جناب، ہمیں آپ کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے چوروں کو خود پکڑ سکتے ہیں۔ بھائی، تم اپنی الٹی پلٹی حرکتوں سے اپنا کام نکال لیتے ہو، وزیر نے ہنس کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ایک افسر بولا۔ یہ جانے اور ان کا کام، اگر ہم کچھ دن اور یہاں رہے تو ہم بھی ان کی طرح الٹے پلٹے ہو جائیں گے۔ اور وہ اسی دن الٹے نگر سے چلے گئے۔ کہانی آپ نے سنی الٹا نگر۔ اب ذرا بتائیے کہ چار میں سے یہ کون سے ادیب کی آپ کو تحریر لگتی ہے؟ مرزا ادیب، قتیل شفائی، قدرت اللہ شہاب، جبار توفیق۔